قرض کے حوالے سے شیخ صاحب سوال ہے کہ ایک شخص عمرہ کرنا چاہ رہا ہے یا حج کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اس کے لیے خصوصی طور پر قرض لیتا ہے اور پھر وہ حج کرنے جا رہا ہے. میں اسی کے اندر دوسرا سوال بھی ایڈ کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص پہلے سے مقروض ہے اور وہ جو ہے ارادہ رکھتا ہے ایسا، بلکہ اس کی ایک تیسری شق بھی کہ قرض کی بھی مختلف نوعیتیں ہیں. تجارتی اگر کسی کے قرض ہیں، ہمارے ہاں تجارتی قرضوں کو قرضہ نہیں سمجھا جاتا کہ یار وہ تو لین دین چلتا رہتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس سے ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں. ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں اس جواب کو کہ ایک ایسا شخص مقروض ہے یا قرضہ اس وقت حج کے لیے لے کے جا رہا ہے کہ جس کے پاس ادائیگی کے کوئی اور اسباب نہیں ہے، یہ پیسہ ہے یا تو قرضہ اتارے یا حج ادا کرے. صحیح. تو ایسے شخص کو چاہیے پہلے قرضہ قرضہ اتار. قرض لے کے حج کے لیے جا رہا ہے جبکہ کوئی اسباب نہیں ہے کہ پھر کیسے میں ادا کروں گا. کوئی پراپرٹی ایسی نہیں پڑی کہ میں وہاں فوت ہو گیا تو قرض خواہ کو کیا دیا جائے گا. صحیح. تو اس کے لیے بھی یہ قرض لے کے حج کے لیے جانا جائز نہیں. اور اس پر واجب بھی نہیں ہوا، استطاعت بھی نہیں، جب یہ لے کر ہی جا رہا ہے قرضہ ہی. بلکہ جانا ہی نہیں چاہیے. صحیح. تیسری شکل وہی ہے کہ مقروض بھی ہے، لینے بھی ہیں، کوئی تجارتی لین دین ہوتے، پراپرٹیاں بھی ہیں، وقتی طور پر پیسے نہیں ہیں، پیسے آنے والے ہیں. وقتی طور پر حج کے لیے ایک مخصوص دن ہوتے ہیں پیسے جمع کرانے وغیرہ کے، کسی سے ادھار پکڑ کے جمع کرا دیے پھر آگے، یا جانے سے پہلے نہیں ہے، پیچھے پراپرٹی موجود ہے، جائیدادیں اتنی موجود ہیں، ورثاء ایسے موجود ہیں کہ ہم ہیں، ہم ہی ادا کریں گے. تو پھر ایسا شخص ادھار لے کے حج کر سکتا ہے، یا پہلے سے مقروض ہے تو وہ بھی حج ادا کر سکتا ہے، بلکہ اس کے پاس اتنی رقم ہے تو فرض ہے اس پہ. صحیح. کیونکہ اگر اس نے 50 لاکھ کہیں سے لینا ہے اور 25 لاکھ کسی کا دینا ہے تو مقروض تو ہے 25 لاکھ دینا ہے، صحیح بات. لیکن اس کا 50 لاکھ آنے والا بھی تو ہے نا، صحیح. وہ حج تو اس پہ فرض ہے، لہذا ایسا شخص حج ادا کرے. جا سکتا ہے.